السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سوشل میڈیا اللہ کی ایک نعمت بھی ہے لیکن یہ عذاب کی ایک صورت بھی ہے۔ اب یہ ہمیں مل گیا ہے تو اس کا استعمال ضرور کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیے بنا۔ ہم سوشل میڈیا پہ آئیں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھ کے کام کریں گے۔ ہم ان کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ان کو ناراض کر کے جو چیز ملنی ہے اس کا نام ناکامی ہے، اس کا نام خسران ہے، اس کا نام ضلالت ہے، اس کا نام کامیابی نہیں ہو سکتا، اس کا نام خوشی نہیں ہو سکتا۔ خوش رہنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کام میں لگو۔ ایک چیز سے اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے تو وہ کام سوشل میڈیا پہ آ کے نہ کرو، خدا کے واسطے نہ کرو۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی محافل کے اوپر بہت بولتے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ فلاں نام سے جو محفل ہوتی ہے، فلاں نام سے جو محفل ہوتی ہے، اس کے اندر فلاں فلاں غلط کام ہوتے ہیں، فلاں فلاں گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے اس محفل میں نہ جاؤ، اور جو اس محفل کا انعقاد کرنے والا ہے ان تمام کاموں کا گناہ اس بندے کے سر پہ مجموعی طور پہ پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر میری ویڈیو کو 20 لاکھ لوگ، 10 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ، انفیکٹ اگر 5 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان سب کا گناہ میرے سر پہ آ رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی چیز شیئر کر دی ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو میرے بھائی کہاں تک روکیں گے؟ اور پھر روکنے کو چھوڑو، جو اس کے اوپر ملنے والا گناہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے دے دو، خدا کے واسطے اپنی آخرت بچا لو، سنوار لو۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے دنیا میں جو زندگی اور موت کا نظام قائم کیا وہ اچھے اعمال کرنے والوں کو پرکھنے کے لیے کیا کہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ کیوں ہم برے اعمال کرنے والے بنے؟ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، یا کہیں اور پارک میں بیٹھے ہوئے، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ایک ایسی چیز شیئر کر دی کہ ساری دنیا میں پھیل گئی اور دنیا والے اس کو دیکھ کے غلط تاثر لے رہے ہیں، اللہ کے نافرمان بن رہے ہیں۔ ان سب کو اللہ کا نافرمان بنانے والا وہ شخص ہے جو شیئر کرنے والا ہے۔ پھر اس کو دیکھ کے جتنے شیئر کرنے والے ہیں وہ سب اس چین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی آخرت سنوار لو، اپنی آخرت بنا لو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ سوشل میڈیا ضرور استعمال کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے عاشق بن کے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا بڑا مان کے، اور جب دل سے اللہ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکلتی ہے تو انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو ہو رہا ہے۔ ہم آج یہ دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں محبت کس کی ہے، وہ چیزیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں ان کی ہے، یا وہ ہمارے دل کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو خدا کے واسطے ان تمام چیزوں کو سوشل میڈیا پر پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا لو، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے، سننے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔